آدمی لمبا ٹائم مسجد میں وقت دے رہا ہے، کوئی خطیب صاحب لمبا بیان کر رہے ہیں، کوئی امام صاحب لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن میں ذکر میں تلاوت میں لگا ہوا ہے، تو اب کہہ دینا سب دکھاوے کے واسطے ہے صاحب، سب مشہور ہونے کے واسطے ہے۔ اگر کوئی امام یا خطیب بیان میں صاف صاف کوئی بات کہہ دے، غلط اور منکرات پر ٹوک دے، تو کہتے ہیں جلدی مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، جلدی شہرت چاہ رہے ہیں، اس واسطے بول رہے ہیں۔ تمہارے ابا حضور کو وحی پہنچی ہے، یا تمہاری اماں محترمہ کو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا ہے کہ یہ فلاں امام صاحب مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، اس واسطے یہ ایسی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے انسان خود تو نہ امامت کر سکا، نہ خطابت کر سکا، نہ قرآن پڑھ سکا، نہ تہجد پڑھ سکا، نہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر سکا، کچھ بھی نہیں کیا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، اس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے کہ یہ مشہور ہونے کے واسطے، بزرگ کہلانے کے واسطے، دکھاوے کے واسطے ایسا کر رہا ہے۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے، خود اس عبادت سے محروم رہا، اور جو اس عبادت میں ہے اس کے بارے میں بدگمان ہوتے رہا۔ اگر یہی بدگمانی کرنے والا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، وہی نفلیں پڑھ رہا ہے، وہی ذکر کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ کھڑے ہو کے کہیں دیکھو بے وقوف بدتمیز بدماش کہیں کا نماز کے بعد بھی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، تو تمہیں کیسے لگے گا؟ تمہارے دل کو کیسے ٹھیس پہنچے گا؟ اپنے بارے میں تو چاہتے ہو کہ ہر کوئی، مجھے اگر شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لے، لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھ لے، رشوت لیتے ہوئے بھی دیکھ لے، تو بھی لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کریں۔ ان کو کیا ضرورت ہے میرے کاموں کے بارے میں پڑھنے کی؟ ان کا وہ دیکھیں، میرا میں دیکھوں گا۔ یعنی میں 100% حرام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈ پکڑے جاؤں تو بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ولی سمجھیں، اور اگر میں کسی کو مسجد میں تلاوت، قرآن، ذکر، نماز میں بھی دیکھوں تو بھی میں برا گمان کر لوں گا۔ کیا انسان کی فطرت ہے، کتنا غلیظ سوچ انسان کی آتی جا رہی ہے۔